اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک دیا، وطن عزیز ملک پاکستان۔ آج ہم نے صرف اور صرف پاکستان کی آزادی کو اتنا سمجھا ہے کہ یہ صرف وطن ایک خواب ہے، پھر اس کی تعبیر ہوئی ہے، بس پاکستان مل گیا ہے۔ ہم اس کی صحیح معنوں میں جو تاریخ ہے، پاکستان کیسے بنا ہے، کتنی قربانیوں کے بعد یہ معرض وجود میں آیا ہے، ہماری نوجوان نسل اس تاریخ سے ناواقف ہے، نابلد ہے، کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ پاکستان، خداداد مملکت پاکستان جو ہمیں ملا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، بر صغیر پر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی بلا شراکت غیر، یعنی کسی دوسرے کی شراکت نہیں تھی۔ 1000 سال تک سلطنت مغلیہ اور مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ جب تاج برطانیہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حکمرانی چل رہی ہے، ان کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا، انہوں نے بر صغیر کے اندر تجارت کی غرض سے بر صغیر کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہو کر اپنے اتنے پنجے مضبوط کر لیے کہ 16ویں صدی کے اندر یہ تاج برطانیہ بر صغیر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور 17ویں صدی کے اندر ہماری مسلمانوں کی حکومت ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہ اپنے پنجے مستقل گاڑ لیتا ہے بر صغیر پاک و ہند پر، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا رہنا، اپنے شاعر اسلام کی حفاظت کرنا، دین اسلام پر، احکام شریعہ پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس مشکل کو دیکھتے ہیں تو ایک اسلام کا فرزند اٹھتا ہے، جس کا نام حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ ہے۔ اس مرد کلندر نے 1803 کے اندر انگریز کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اور انگریز کے خلاف تحریک شروع کرتے ہیں۔ اس تحریک کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کے 2 فرزند میدان کے اندر اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام سید احمد شہید رحمہ اللہ ہے، دوسرے کا نام سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ بظاہر تحریک کامیاب نہیں ہوئی، کیوں؟ افرادی قوت نہیں تھی، افراد سازی نہیں تھی۔ اسی تحریک کے نتیجے میں انگریز کے خلاف لڑتے لڑتے 1833 کے اندر یہ 2 فرزندان بالا کوٹ کی سرزمین پر شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ یہ تحریک ابھی بھی نہیں رکتی، یہ تحریک پھر بھی چلتی رہتی ہے، اور اسی تحریک کو پھر 1857 کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اسی تحریک کو کمانڈ کرتے ہیں، اسی تحریک کے لیڈر بن کر سامنے آتے ہیں، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، یہ تمام تحریک کو لے کر چلتے ہیں۔ تحریک چلتی ہے، پھر بظاہر کامیابی ان تحریک کو نہیں ملتی ہے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے، ان کے پاس افراد سازی نہیں تھی، ان کے پاس اسلحہ مسلح اتنے ہتھیار نہیں تھے جنگ لڑنے کے لیے، انگریز کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اتنی قوت نہیں تھی کہ یہ انگریز کو بھگا سکتے، یہ انگریز کو بدن سے نکال سکتے۔ جب انہوں نے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بظاہر ناکامی کو دیکھا، تمام نے کچھ سوچا
کہ بھائی اس بات کی تیاری کی جائے کہ ہمارے پاس افراد ہوں، ہمارے پاس ذہن سازی کے افراد موجود ہوں جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں لیکن ذہن کے اعتبار سے خالص اسلامی ہو۔ اس طرح کے افراد ہمیں تیار کرنے ہوں گے۔ ان افراد کو تیار کر کے پھر ہمیں بر صغیر سے انگریز کو بھگانا ہوگا، انگریز کو بر صغیر سے نکالنا ہوگا۔ کیوں اس انگریز نے اس بر صغیر کے اندر اپنے پنجوں کو مضبوط کر لیا ہے۔ چنانچہ اسی غور و خوض کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوتی ہے، حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی نفر اللہ مرقدہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالعلوم دیوبند کا احاطہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہاں دارالعلوم کے سنگ بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے 1866 کے اندر 31 مئی کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اس بنیاد رکھنے کے بعد جب افراد شادی ہو جاتی ہے، افراد ان کے پاس تیار ہو جاتے ہیں جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوتے ہیں لیکن ذہن کے اعتبار سے خالص اسلامی ہوتے ہیں، خالص مسلمان ہوتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، جو جہاد کے علم کو بلند کر سکتے ہیں، جو سیاست شرعیہ کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ جب افراد سازی ہو جاتی ہے پھر افراد سازی کے اندر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن ایک تحریک اٹھاتے ہیں۔ اس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال رکھا جاتا ہے۔ اسی تحریک کو چلاتے ہیں۔ کبھی افغانستان کے دورے کیے جاتے ہیں، ترکی کے دورے کیے جاتے ہیں، تمام ممالک کے دورے کرتے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ جو بر صغیر سے انگریز کو بھگانے کے لیے، انگریز کو نکالنے کے لیے ان کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرے۔ یہی تحریک چلتی ہے۔ پھر اسی تحریک کے اندر سے غدار اٹھتے ہیں جو شریف مکہ کے نام سے آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی شریف مکہ ہے جو بظاہر ہماری صفوں کے اندر گھسا ہوتا ہے، جو بظاہر ہمارے ساتھ تحریک آزادی ہند کے اندر شامل ہوتا ہے، تحریک ریشمی رومال کے اندر شامل ہوتا ہے۔ وہ انگریز کو جا کر ساری پناہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نفر اللہ مرقدہ کی بتا دیتا ہے کہ انہوں نے آپ کے خلاف یہ جو ہے پلاننگ کی ہوئی ہے، آپ کے خلاف یہ تحریک چلانے والے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، یہ تمام اجل کو اکابر جو ہے یہ جزیرہ مالٹا کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ 4 سال کی سخت مشقتوں کی سزا ان کو سنائی جاتی ہے۔ یہ 4 سال کے اندر 4 سال تک جزیرہ مالٹا کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب شیخ الہند رحمہ اللہ جیل سے باہر آئے، کچھ ماہ گزارنے کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نفر اللہ مرقدہ کا وصال ہوتا ہے۔ جنازہ غسل دینے والے یہ بتلاتے ہیں، فرمایا کہ حضرت کے جسم کو اتنا داغا گیا ہے کہ حضرت کے جسم کے اندر اگر اس داغی گئی جگہ کے اندر ہاتھ ڈالتے تو ہاتھ اندر تک چلا جاتا۔ اتنا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے اس تحریک آزادی ہند کے اندر اپنے کردار ادا کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس طرح کہ انہوں نے مشقتیں برداشت کی، فرمایا اس کے اندر آسانی کے ساتھ ہاتھ گھس جاتا۔